بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. یہ کفار مکہ جو سرکشی کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، کفر شرک و علل اعلانیہ کرتے تھے، اور پھر اس بات پر بھی ان کو فخر تھا کہ ہم تو یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، اور اگر یہ نبی ہیں تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی ظلم زیادتی کی وجہ سے ان کی گرفت کرنا شروع کر دے، پکڑنا شروع کر دے، تو زمین پہ کسی کو بھی نہ چھوڑے، یعنی روز بروز یہ صرف کافر مشرکین کے لیے نہیں ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی جاندار، کوئی بھی جاندار زمین میں باقی نہ رہے، مطلب ہر ایک سے روزانہ کچھ نہ کچھ غلطیاں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہی رہتی ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ان پر فوراً پکڑ شروع کر دے تو کوئی بھی نہ بچے، پوری زمین کے تمام لوگ ختم ہو جائیں۔ تو یہ جہاں ایک طرف کافرین و مشرکین سے یہ کہا جا رہا ہے، دوسری طرف تمام ہی انسانوں کو مطلب یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا عفو و درگزر کا معاملہ فرماتے ہیں، ورنہ اگر پکڑ کرنا شروع کر دیں تو کوئی بھی زمین میں باقی نہ بچے، سب کچھ ختم ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ ہے جو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک مقررہ مدت تک ان تمام باتوں کو مؤخر کریں گے۔ ابھی فوراً اللہ تعالیٰ حساب کتاب نہیں لیں گے، زمین میں اللہ تعالیٰ جو ہے جزا سزا نہیں کریں گے، دنیا میں اللہ تعالیٰ جزا اور سزا نہیں دیتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ گناہ ایسے سخت ہیں جن پر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مواخذہ کرتے ہیں، ان میں سے ایک والدین کی نافرمانی بھی ہے، اور بھی کچھ ہیں ایک دو۔ تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کام کو ایک مقررہ مدت تک مؤخر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہر کام کے لیے ایک وقت لکھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جیسے جلد بازی میں آ کے کسی کام کو بعد میں بھی کرنا ہے تو ہم اسے پہلے کر ڈالتے ہیں، یہ ہم انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہر کام جو ہے تو وہ پورا سسٹمیٹک، پورا پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے، اور جب تک وہ مؤخر کریں گے۔ اور زمین پر ہم دیکھ رہے ہیں، ہم خود دیکھتے ہیں کہ ظالم جو ہیں وہ کتنا زیادہ ظلم زیادتی کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ہم بھی سوچنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو فوراً اس کے گناہوں پر نہیں پکڑتے، سب سے پہلے تو موقع دیتے ہیں اللہ تعالیٰ گناہوں سے پلٹنے کا، توبہ کرنے کا، اپنی اصلاح کرنے کا، اور اتنی مدت اگر گزر جائے اور پھر اگر اس میں کوئی انسان کتنا بھی بڑا ظالم ہو، کتنا بھی بڑا کافر و مشرک ہو، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، پلٹ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر اتنا موقع ملنے کے بعد بھی کوئی پلٹے نہ، توبہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرتے ہیں۔ یؤخرہم الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک اللہ تعالیٰ مؤخر فرماتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب ان کے پکڑ کا وقت آ جاتا ہے، اجل کے دو میننگ ہوتے ہیں، ایک تو موت بھی ہے اور ایک مدت بھی ہے۔ یہاں مدت کے میننگ میں ہے، اور موت بھی آ سکتا ہے کہ جب انسان کی موت آ جاتی ہے تو اس کی مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے، اس کی مدت جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی کام کے کرنے کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ ایک سیکنڈ بھی نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ اتنا منظم نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہر کام کا وقت جو مقرر ہے اس سے بالکل بھی ایک ساتھ، ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ لوگ ایسا نہ سوچے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ تو نعوذ باللہ چھوٹ دیتے جاتے ہیں ظالموں کو، کافروں کو،
اور وہ سرکشی پہ سرکشی کیے چلے جاتے ہیں، ان کی پکڑ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور جب وقت آ جاتا ہے تو پھر ذرہ برابر بھی آگے پیچھے کوئی کام اللہ تعالیٰ کا نہیں ہوتا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، پیچھے جو ہم پڑھے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیوں کو مقرر کرتے ہیں، فرشتوں کو بھی نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے لیے اس کو ناپسندیدہ سمجھتے ہیں۔ بیٹی کا ہونا ہی، بیٹی کی پیدائش ان کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ ما یکرہون، اور وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے بنا دیتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، ان کی زبانیں بہت جھوٹ کہتی ہیں، بہت غلط بات یہ لوگ کہتے ہیں۔ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بھلائی ہی بھلائی ہے، ہمارے لیے سب کچھ اچھا ہی اچھا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ایک تو اللہ تعالیٰ پر الزام تراشی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ افترا پردازی کر رہے ہیں، بہتان تراشی کر رہے ہیں، جھوٹ گھڑ رہے ہیں، جو چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ حقیقت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اولاد سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے، نہ بیٹا اور نہ بیٹی، اور یہ لوگ نعوذ باللہ اتنی زیادہ سرکشی میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ رب العالمین جنہوں نے انہیں پیدا کیا ہے، انہیں پال رہا ہے، انہیں ساری چیزیں پوری ضروریات پوری کر رہا ہے، اس کے بارے میں ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ جو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں۔ خود ان کے لیے پیچھے ہم پڑھ چکے کہ اگر انہیں بیٹیوں کی پیدائش کی خبر دی جاتی تھی تو ان کے چہرے پہ کلون سے چھا جاتی تھی، تمام لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے تھے، اور ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ کب اسے لے جا کر زمین میں دفن کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں۔ تو اپنے لیے جو ناپسند کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی ہستی کے لیے جو کہ خالق اور مالک ہے، جو سب کچھ ان کا انتظام کرے، ان کے لیے ایسی چیزیں یہ لوگ منسوب کر رہے ہیں، اور اپنے بارے میں بھی یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس اچھا ہی اچھا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا جرم ان لہم النار وانہم مفرطون، یہ لوگ کس زوم میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے تو بس ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے جہنم کی آگ، وانہم مفرطون، اور اس میں سب سے پہلے آگے بڑھا دیے جائیں گے۔ آج تو یہ بہت زیادہ پھول رہے ہیں، تھوڑی سی پاور انہیں حاصل ہے، تو ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم جس کے ساتھ جو چاہے سلوک کریں، جس طریقے سے چاہے معاملہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سختی کے ساتھ یہ بات فرما دی کہ ان کے لیے تو بس یقیناً لا جرم، یقیناً ان کے لیے تو بس ایک ہی چیز ہے اور جہنم کی آگ ہے، اور بہت تیزی سے اس کی طرف بڑھائے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے، یہ دنیا میں مست مگن ہیں، دنیا کی لذتوں کے مزے اڑا رہے ہیں، اور ان کی ذہن میں یہ بات ہے نہیں، تو ایسا نہیں کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، بڑھائے جا رہے ہیں، مسلسل اس کی طرف وہ لوگ بڑھائے چلے جا رہے ہیں۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، خود اللہ کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں، اللہ کی قسم ہم نے تو ان سے پہلے بھی امتوں کے پاس رسول بھیجے، یہ لوگ ابھی جو کر رہے ہیں اور اس پر یہ لوگ پھولے بھی نہیں سما رہے ہیں کہ بہت زیادہ اس پر خوش ہو رہے ہیں کہ ہم مومنین کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور ہر دور کے لوگ یہی کرتے ہیں کہ ان کے پاس اگر کچھ حد تک کے طاقت ہے تو وہ مومنین کو، اہل ایمان کو ہر طریقے سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی سب چیزیں چل رہی ہے، پورے ورلڈ لیول پر مومنین کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں میں رسول بھیجے، انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، تعلیمات بھیجے، لیکن اس کے باوجود فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ان لوگوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی، اور کیا کیا، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کیا۔ یہ لوگ جو اللہ کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ تھوڑی مہلت دے دیتے ہیں دنیا میں، تو یہ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں۔ آج بھی جو لوگ کر رہے ہیں، اس وقت بھی جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے ساتھیوں کو ستا رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، تکلیفیں دے رہے تھے، ایمان سے پھیرنے کی کوششیں کر رہے تھے، سمجھتے تھے کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ لوگ ہر طریقے سے ایمان کو، اہل ایمان کو اور مومنین کو اور ایمان کو ختم کرنے کے در پہ ہیں،
تو شیطان ان کے عمل مزین کر کے پیش کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور فہو ولیہم، شیطان ان کا دوست ہے، آج ان کا دوست ہے، وہ آج ان کا مددگار ہے اور سرپرست بنا ہوا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ آج سرپرست بنا ہوا ہے کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے ہم سورہ ابراہیم میں پڑھ کر آئے ہیں کہ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، کہ جب تمام معاملات کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا، اور میں نے بھی تم سے ایک جھوٹا وعدہ کیا تھا اور میں نے اس کی خلاف ورزی کی، اور میں تم کو کوئی زور زبردستی نہیں کر رہا تھا، میں نے تو صرف تمہیں غلط کام کی طرف بلایا تھا اور تم خود اس کو مان لیے تھے، تو آج مجھ کو ملامت مت کرو اپنے آپ کو ملامت کرو۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، آج تو ان کا سرپرست بنا بیٹھا ہے، لیکن آخرت کے دن ایسے صاف صاف ان سے بری ہو جائے گا، بری الذمہ ہو جائے گا کہ میں نے تم سے کوئی زبردستی نہیں کی تھی، تم خود ہی کرتے تھے، میں تو صرف تمہیں ان چیزوں کی طرف بلایا تھا، تم خود دوڑے چلے آئے اور اس میں مبتلا ہو گئے۔ تو آج ان کا ولی ہے اور کل وہ بالکل بھی ان سے بری ذمہ ہو جائے گا۔ اور یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، شیطان نے جو ہمارے ان کے لیے مزین کر کے پیش کر دیا، ان کے لیے وہ جو غلط کام کر رہے ہیں وہ زینت بنا کر پیش کر رہا ہے، ان کے لیے اس میں خوش خرم ہے، مست مگن ہے، اور آخر میں کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج دنیا کی زندگی میں سوچ نہیں رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے ہیں، مان نہیں رہے ہیں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کے فرق کو وہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں، صحیح طریقہ کس طریقے سے اختیار کرنا ہے، کون سے راستے پر چلیں گے تو ہم کامیابی کی طرف جائیں گے، کس راستے پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی غضب کا شکار ہوں گے، یہ سب کچھ بھی نہیں سوچ رہے ہیں، اور پھر شیطان کے مزین کیے ہوئے اعمال کو کیے چلے جا رہے ہیں، اور آخرت میں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہونے ہی والا ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ہم نے یہ کتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو، لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس چیز میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس کی حقیقت ان کے سامنے کھول دو جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید سے پہلے بھی بہت ساری آسمانی کتابیں آئیں، بہت سارے لوگ اس کتاب کے پیروکار تھے، لیکن جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت وہ ساری کتابیں پس پشت پس پردہ چلی گئی تھیں، بلکہ ان کے ماننے والوں نے ان میں بڑی بڑی تحریف، تبدیلیاں، بڑے بڑے چینجز کر کے رکھ دیے تھے، اور اتنی ساری کتابیں ہونے کے باوجود بھی، اتنی ساری کتابوں کے ماننے والے ہونے کے باوجود بھی طرح طرح کے اختلافات میں پڑے ہوئے تھے، کوئی کچھ کہتا تھا اور کوئی کچھ کہتا تھا، اور اس طریقے سے گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ کسی نے جو ہے تو اپنے کچھ مذہبی تخیلات بنا لیے تھے، انہی پر چل رہے تھے، اور کچھ لوگ بہت سارے اوہام اور خرافات میں مبتلا ہو گئے تھے، بہت سارے لوگ بے شمار جو ہے تو مسلکوں میں بٹ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب اس لیے ہم نے اتاری ہے، قرآن مجید، تاکہ آپ ان کے لیے ساری چیزیں صاف صاف بیان کر دیں، جس میں یہ لوگ الگ الگ نظریات رکھتے ہیں، الگ الگ عقائد رکھتے ہیں۔ جو یہود تھے ان کا کچھ الگ ہی نظریہ ہو گیا تھا اس وقت تک، جو نصارہ تھے وہ بھی پتہ نہیں کیا کیا، نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہیں کہتے تھے، کہیں خدائی کا شریک بھی سمجھتے تھے، تثلیث کا عقیدہ بھی اس وقت تھا، اور خود یہودیوں کے اندر بہت سارے الگ الگ عقیدے تھے، عیسائیوں کے اندر بہت سارے الگ الگ عقیدے تھے، اور جو ایک مکہ کے کافرین تھے ان کے پاس تو کوئی بنیاد ہی نہیں تھی، تو پورا شرک پر ہی یہ لوگ جمے ہوئے تھے، اسی پر اڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے آپ پر اس لیے اتاری ہے کہ اس میں جو باتیں ہیں آپ انہیں صاف صاف بتا دیجئے، سمجھا دیجئے، تاکہ یہ جو لوگ الگ الگ ہزاروں خدا بنا کے بیٹھے ہیں، ہزاروں مسلک، ہزاروں مذہب بنا کر بیٹھے ہیں، یہ ختم ہو جائے اور سب ایک خدا کی توحید کی طرف آ جائیں۔ اور قرآن مجید کی صفات بیان کرتے ہوئے آگے فرما رہے ہیں وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ
ماننے والی قوم کے لیے جو اسے مان لیں ان کے لیے یہ کتاب ہدایت بھی ہے، رہنمائی کا طریقہ ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے، انہیں ہر اچھی اور بری چیز کی طرف رہنمائی فرما دے گی، اور رحمت بھی ہے ان کے لیے۔ اس کے اندر جو باتیں ہیں اس پر کوئی انسان اگر عمل کرے، اس کو مان لے، اپنی زندگی میں اسے لا لے، تو یہ رحمت کا بھی ذریعہ ہے، ہدایت کا بھی ذریعہ ہے، رحمت کا بھی ذریعہ ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ وہ قوم جو ایمان لے آئے، وہ قوم جو مان لے۔ ہر ایک کے لیے ہدایت اور رحمت نہیں ثابت ہو رہی ہے۔ لوگ جو اس کو ٹھکرا رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، اس کو کتاب اللہ ماننے کے لیے ہی نہیں تیار ہے، اسے منزل من اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کوئی کتاب ہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے لیے اس میں کوئی ہدایت نہیں ہے اور کوئی رحمت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ اسے مان لیتے ہیں اور پھر جب وہ دل سے اسے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، تو ان کے لیے ہدایت اور رحمت ثابت ہوتی ہے، ایمان لانے والے قوم کے لیے، ماننے والے قوم کے لیے۔ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها۔ ابھی اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ مثالوں کے ذریعے سے ہمیں سمجھاتے ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اگر کچھ مثال پیش کی جائے تو اس کے ذریعے سے بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں مثالیں دے دے کر سمجھاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسانے کی مثال دے رہے ہیں، اور اللہ ہی ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی۔ وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس کی وجہ سے زمین کو زندہ کیا اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ یہ تو اتنی بڑی نشانی ہے کہ ہر کافر، ہر مشرک، ہر مومن، ہر انسان جو اسے ہر سال اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ جب گرمی کا مہینہ ہوتا ہے، ابھی اپریل مئی کے جب مہینے آئیں گے تو ہمیں دیکھیں گے کہ زمین بالکل چٹیل میدان پڑی ہوتی ہے، زندگی کے کوئی آثار اس میں موجود نہیں ہوتے، گھاس پھوس تک نہیں رہتی، نہ کوئی بیل بوٹے، نہ کوئی پھول پتی، کچھ بھی نہیں رہتی اس میں، کیڑے مکوڑے بھی سب جو ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن بارش کا موسم جیسے ہی آتا ہے اور ایک دو ہی بارش ہوتی ہے کہ اسی زمین سے پوری زندگی کی رمق شروع ہو جاتی ہے، ایسا نظر آتا ہے زمین ایک مردہ تھی اور ابھی زندہ ہو گئی، اور ہریالی ہریالی آ جاتی ہے۔ زمین کے اندر جو بیجیں سوکھی پڑی ہوئی تھی یا پھر جو جڑیں بھی سوکھ چکی تھی، وہ بارش ہوتے ہی اچانک وہ سب گویا جی اٹھتی، ان کے اندر زندگی آ جاتی ہے، ہر ایک کے اندر سے پھر وہی نباتات اگاتی ہے جو پچھلی برسات میں پیدا ہونے کے بعد ختم ہو چکی تھی۔ بہت سارے کیڑے مکوڑے ایسے ہیں جن کا نام و نشان بھی گرمی کے زمانے میں باقی نہیں رہتا ہے، لیکن بارش ہوتے ہی پھر وہ سارے کے سارے نمودار ہو جاتے ہیں۔ جیسے بارش کے موسم میں ہم دیکھتے ہیں مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، پوری زندگی ہو جاتی ہے بارش کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مثال دے کر یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب ساری چیزیں تم اپنی زندگی میں بار بار دیکھتے ہو، اور پھر بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے، تو پھر تمہیں حیرت کیوں ہوتی ہے؟ یہ اتنی بڑی زمین جو بالکل بنجر ہو جاتی ہے، بالکل سوکھ جاتی ہے، زندگی کے آثار نہیں رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ہی بارش برساتے ہیں کہ اس میں پوری زندگی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں، پھر تمہیں انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر حیرت کیوں ہوتی ہے؟ یہ تمہارا تو روزانہ کا مشاہدہ ہے، دنیا کے کرشموں کو تو دیکھ رہے ہو، لیکن اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی جو قدرت اور حکمت کے نشانات چھپے ہوئے ہیں اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اگر یہ اس چیز پر غور کر لیتے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو کہ ایک مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے، تو پھر انسانوں کو کیوں نہیں دوبارہ زندہ کر سکتا؟ یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس طریقے زندہ کریں گے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں سننے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ سننے والی قوم مطلب اب قرآن مجید سنتے تھے، بہت سارے لوگ سنتے تھے، بلکہ میں آپ لوگوں کو بتا بھی چکی ہوں کہ جو کفار مکہ تھے
ان لوگوں کو بھی قرآن میں اتنے زیادہ لطف آتا تھا کہ چھپ چھپ کر سنتے تھے۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے یا نماز پڑھتے تھے تو ساری عورتیں اور بچے ان کے گھر کے آس پاس جمع ہو کر سننے لگ جاتے تھے۔ اور مکہ کے کافرین بھی جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب تلاوت کرتے تھے چھپ چھپ کر سنتے تھے، لیکن ان کو وہ چیز اچھی تو لگتی تھی لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو ان کو ہدایت نہیں ملی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، جو سننے والی قوم ہے، سن تو رہے ہیں لیکن نصیحت کے نظریے سے نہیں سن رہے ہیں، اس کو ماننے کے حساب سے نہیں سن رہے ہیں، تو وہ سننا نہیں ہوا۔ جو قوم دھیان سے سنتی ہے نا، قرآن مجید کی مثال ایسی ہے، ہم بھی سنتے ہیں، بہت ساری چیزیں سنتے ہیں لیکن ساری چیزیں ہمیں نفع نہیں پہنچاتی، کیونکہ ہم اس دھیان سے اور لگن سے اگر ہم سنیں کتاب اللہ کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ایک تڑپ، ایک لگن کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ ہم شروع میں ہی پڑھ چکے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ انسان جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور وہ برائیوں سے ہر وقت بچنے چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ میری صحیح طریقے سے رہنمائی ہو، کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، ایسے کچھ حالات پیش آئیں تو ان میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں جن کو تڑپ ہوتی ہے وہ برابر اس قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ قومی یسمعون، سننے والی جو قوم ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید پڑھنے سے پہلے، سننے سے پہلے ہمیں بھی یہ دعا کر لینی چاہیے، تو یہ دعا ہونی چاہیے ہماری کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ہماری ایسی رہنمائی فرمائے کہ ہمارے تمام باطل جو خیالات ہیں، باطل نظریات ہیں، غلط اعمال ہیں، ساری چیزوں کی اصلاح ہماری ہو جائے۔ تو سننے والے کان سے، سننے والے حساب سے، سننے کے حساب سے ہمیں اس کو سننا ہے، کہ نہ صرف یہ کہ نعوذ باللہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینا ہے، اس کی ایک ایک آیتوں کو، ایک ایک تعلیمات کو، احکامات کو اپنی زندگیوں میں جاری اور نافذ بھی کرنا ہے، تو ہی ہم اس قرآن مجید سے فائدہ اٹھا سکیں گے، تو ہی یہ قرآن مجید ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑے گا۔ ورنہ اگر ہم اس کو سن بھی رہے ہیں اور اپنے سابقہ رویے پر قائم بھی ہیں، پچھلے جو ہمارے اعمال ان کی اصلاح نہیں کر رہے ہیں، اور روزانہ سن بھی رہے ہیں اور یہ سوچ بھی نہیں رہے ہیں کہ یہ جو باتیں اس میں بتائی جا رہی ہمارے اندر ہیں کہ نہیں، اپنا جائزہ بھی نہیں لے رہے، احتساب بھی نہیں لے رہے، تو پھر ہم لقومی یسمعون کے زمرے میں نہیں شامل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایسے زمرے میں شامل کر، جو لوگ سنتے ہیں تو عمل کی نیت سے سنتے ہیں، اس کو سیکھنے کی نیت سے اور اس پر قائم رہنے کی نیت سے جو سنتے ہیں، ویسا سننا ہمیں عطا فرمائے۔ ورنہ یہ ظالم قوم، کافر قوم بہت سنتے تھے، دن رات سنتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتے تھے اور ان کے دلوں پر اثر نہیں ہوتا تھا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا دل نہ عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا دل عطا فرمائے جو نرم ہو، جو زرخیز ہو، جس پر اگر رحمت کی چھینٹیں پڑے تو وہ اس کے اندر ہدایت کے سرسبز باغات بھی اگائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دل سے، ایسے قلب سے نوازے، آمین۔